رنگیلا رسول جو کتاب ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا ہے؟ تفسیر کے اندر تفسیر تبری، ابن کثیر تو بہت بعد میں آیا ہے، تفسیر تبری پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے سکینڈل لکھا ہوا ہے، وہ جھوٹی روایتیں ہیں۔ امام محمد بن جریر الطبری 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے حوالے سے 9ویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے اس قرآن کی تفسیر مرتب کی۔ اس وقت سے لے کر اب تک کسی بھی عالم نے اس پر کوئی جرح نہیں کی، کسی قسم کا کوئی تنقیدی مواد پیش نہیں کیا۔ البتہ اگر اس میں چند جو روایات انہوں نے ضعیف پیش کی، امام ابن تیمیہ اور امام البانی رحمہم اللہ تعالی نے ان پر جو ہے وہ تحقیق کر کے کچھ روایات کو ضعیف اور صحیح کا درجہ ضرور دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عالم فاضل نے اس تفسیر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ مرتب نہیں فرمایا۔ اب جہاں پر انہوں نے اسرائیلی روایات کا تذکرہ کیا ہے، ان سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی سکینڈل بیان فرما رہے ہوں۔ جہاں پر انہوں نے چند ضعیف روایات کا تذکرہ کیا ہے تو وہ انہوں نے قاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ پڑھنے والا خود اس پر جو ہے اس کی تحقیق کرے۔ لیکن مرزا صاحب چونکہ ہمیشہ عظیم اور قدیم علماء کرام پر تنقید کر کے اپنے آپ کو یہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ رنگیلا رسول، یہ کتاب چھپی ہی پاکستان کے اندر تھی، اس ایشیا کے اندر، جہاں پر ہندو پنڈتوں نے وہ سارے کا سارا جو ہے یہ گستاخانہ مواد جو ہے وہ اس کو مرتب کیا تھا، جس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے غازی علم دین شہید نے اس کا سد باب کیا تھا۔ تفسیر تبری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مرزا کا جھوٹا اور بے بنیاد اور غلط دعویٰ ہے۔